السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایم ایس اسمارٹ ورلڈ۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی تھی وہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو جنگ بندی ہونے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس دفعہ، پہلے تو 40-50 دن ان کی جنگ چلتی تھی، اسرائیل اپنے اہداف پورے کرتا تھا کہ میں نے اس کو مارنا ہے، حماس کا یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے، فلسطین میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس دفعہ کیا ہوا اسرائیل کو، جو 8 سے 10 دن میں اس کو ختم کرنا پڑا، 11 دن ٹوٹل، 11 دن کی لڑائی کے بعد اس کو اپنے ہدف بھی نہیں پورے ہوئے اور اس کو جنگ بندی بھی کرنی پڑی۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کی 5 بڑی وجہ کہ اسرائیل کو کیوں جنگ بند کرنی پڑی۔ البتہ اسرائیل ہر لحاظ سے تگڑا تھا فلسطین سے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ حماس نے اس دفعہ جو مذمت کی ہے نا، وہ پہلے سے زیادہ مختلف تھی۔ اب 11 دنوں میں 4000 راکٹ فائر کیے ہیں حماس نے۔ تو اسرائیل کی تنصیبات پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اسرائیل کی پورٹ پہ جہاں سے تجارت ہوتی تھی وہاں پہ حملے کیے ہیں انہوں نے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ تو 4000 راکٹ حماس نے اس دفعہ فائر کیے ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے تھوڑے سے راکٹ فائر کرتے تھے، وہ بھی اسرائیل کا ایئر ڈیفینس سسٹم اس کو فیل کر دیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اس میں کہ مسلمانوں کی جو اس دفعہ جو مسلمان ممالک کی کارکردگی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اکٹھے تھے، ان کا آپس میں اتحاد تھا، اور وہ اقوام متحدہ پہ بھی انہوں نے اپنا پریشر ڈالا، دوسرے ممالک پہ بھی پریشر ڈالا۔ تو یہ جو چیز تھی نا، یہ اس دفعہ کافی بہتر تھی کہ پاکستان نے، ترکی نے، ایران نے اور عربوں نے بھی اب تو سپورٹ کر دیا فلسطین کی۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ اس میں پہلے سے بہت زیادہ اچیومنٹ ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ پاکستانی گورنمنٹ کا بھی حساب دے سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کبھی ادھر ہیں، کبھی عمران خان ادھر ہیں، کبھی فون اس کو لگا رہے ہیں، کبھی اس کو لگا رہے ہیں، کبھی OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، کبھی UN میں قرارداد پیش ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اس میں کافی اہم کردار ادا کیا، مسلمان ممالک سے رابطے کیے ہیں، ان کو اکٹھا ہونے کا کہا ہے، اور جب اپنا اقوام متحدہ میں بھی اپنی بات پہنچائی ہے، اور مسلمان ممالک کی جو OIC کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی اپنی بات پہنچائی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے اسرائیل کو مزاحمت کرنے، اسرائیل کو روکنے۔ چلے میں تیسری بات پہ آتا ہوں کہ عالمی برادری جو اس کو سپورٹ کرتی تھی اسرائیل کو، جو یورپین کنٹری تھے، امریکہ تھا، یہ وہ ایسے بہت سارے، تو فرانس، UK، USA، ایوری تھنگ، جو بھی ملک اس کو سپورٹ کرتے تھے، آسٹریلیا بھی، وہ اس دفعہ کر نہیں پائے سپورٹ، کیونکہ اس کی تو 2 بڑی وجہ ہیں کہ ایک تو جو وہ میڈیا کے ذریعے کنٹرول کر لیتے تھے، وہ کنٹرول ہو نہیں پایا اسرائیل سے۔ وہ اس لیے کہ پہلے میڈیا کا کنٹرول ہوتا تھا، الیکٹرانک میڈیا چلتا تھا، اب سوشل میڈیا چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا جو چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو کنٹرولز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی ویڈیو بن کے سامنے آ جاتی تھی، اور پھر الیکٹرانک میڈیا اس کو خریدا بھی گیا ہو تو وہ چیزیں وہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ سارے کہیں گے یہ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو تو رپورٹنگ کا پتہ ہی نہیں، یہ جھوٹی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہو جانا تھا دنیا کے سامنے، اس لیے ٹی وی بھی غلط رپورٹنگ نہیں کر رہے اب۔ تو کافی حد تک ٹی وی سدھر چکے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے عالمی برادری ان کو سپورٹ نہیں کر پائی، جو ان کے حمایتی تھے، یورپین، امریکن، آسٹریلین اور یہ فرانس وغیرہ، یہ وہ، تو یہ ان کو سپورٹ اس وجہ سے نہیں کر پائے۔ اقوام متحدہ نے بھی صاف کہہ دیا، ان کے جنرل سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے لیے جہنم ہے تو وہ فلسطین کے بچوں کے لیے جہنم ہے، کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو امریکہ بھی پہلے جیسا اب مؤثر نہیں رہا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، امریکہ کا وہ کردار نہیں ہے۔ پہلے امریکہ کہہ دیتا نا کہ، تو دوسرے ممالک کہہ دیتے تھے کہاں چٹائی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ نے کہہ دیا کوا سفید ہے تو سفید ہی ہے بھائی،
تو لیکن اب ایسا نہیں ہوا، امریکہ پہلے جتنا مؤثر نہیں رہا تو اب اسرائیل کو اس حد تک سپورٹ نہیں کر سکا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت ہے، ٹرمپ ہوتا تھا اور صاحب تھا، جو کیونکہ وہ تو ایک ناظریہ ساتھ بھی تھا۔ اب امریکہ میں جب بائیڈن کی حکومت ہے، جو بائیڈن پر تھوڑا سا رول کے ساتھ چلنے والا بندہ لگتا ہے، پتہ ہی ہے۔ تو امریکہ پر جو حملے ہوئے ہیں وہ کون کون سے، امریکہ پر ابھی جو حالیہ میں اٹیک ہوئے ہیں وہ ہم بتائیں گے کہ وہ کیسے ہوئے ہیں اور کن لوگوں نے کیے۔ لیکن ابھی ہم نا اسرائیل کے ٹاپک اور فلسطین کے ٹاپک پہ بات۔ نمبر 4، اسرائیل کے مسلمانوں نے بہت احتجاج کی، جو نمبر 4 وجہ ہے۔ اسرائیل کے مسلمانوں نے بہت زیادہ احتجاج کیے ہیں، کیونکہ اسرائیل میں بھی مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا۔ پھر ان کے اسرائیل میں یہودی رہتے ہیں، یہودیوں اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، کئی دفعہ ہوئی، اس میں کافی لوگ ہلاک ہوئے، یہودیوں کے بھی مسلمانوں کے بھی شہید ہوئے۔ تو یہ جو لڑائی ہوتی تھی یہ لوگوں کے درمیان ہوتی تھی، پولیس کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان، آپس میں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو اسرائیل کو اپنے اندر خانہ جنگی کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ پہلے وہ مسلمان نہیں بولتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ بھی مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور وہ بولے ہیں۔ نمبر 5، چائنا نے امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس معاملے پہ نوٹس لے اس جنگ کو رکھوائے، کیونکہ چائنا ہے، آپ کو پتہ ہے، چائنا نے کہا کہ جی انسانیت کا بڑا علمبردار بنتا پھرتا ہے، انسانی حقوق کا امریکہ، فلسطین میں ظلم جو ہو رہا ہے وہ تو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کی تو حمایت کر رہا ہے۔ تو پھر امریکہ کو مجبوراً یہ چیزیں کرنی پڑی، امریکہ کو اسرائیل کو دباؤ ڈالنا پڑا، وہی آپ جنگ بندی کرو۔ کیونکہ چائنا کی زبان کا جو اثر ہے نا وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چائنا ایک فیوچر کی سپر پاور ہے، چائنا ابھی چائنا کنٹری نہیں ہے، چائنا کنٹری ہے جس کو کنٹری کہتے ہیں۔ تو چائنا نے اپنا امریکہ کو خاموش کروا دیا ہے اور چائنا نے امریکہ کو حمایت کرنے سے روک دیا ہے۔ تو بھائی آپ کیسے حمایت کر سکتے ہو ایسے بندے، سویلین کو جو مار رہا ہے؟ روس کا بھی اس میں اہم رول ہے، انہوں نے، کیونکہ روس کے حماس کے ساتھ رابطے ہیں اور روس نے اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی کہ بھائی اگر نیکسٹ ٹائم ایک بھی سویلین فلسطین کا شہید ہوا تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور متعدد یہ کہ اس کی یہ آپ کے کھلم کھلا ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی اگر ایک بھی سویلین شہید ہوا فلسطین میں۔ تو دوستو یہ 5 بڑی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اسرائیل کو جنگ بندی کرنی پڑی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ اور امریکہ ساتھ تو نہیں دے سکے، لیکن ان کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی ہوئے ہیں، یورپ میں بھی ہوئے ہیں، فرانس میں، UK میں بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ مظاہرے۔ تو ان کو بھی اپنے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے مسلمانوں نے جو کیے، تو ان کو بہت زیادہ بغاوت کی بو آنے لگی تھی، تو پھر انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا کہ جنگ بندی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔